میرے عزیزو، یسوع مسیح کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ السلام، جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے۔ ایوب پہلا باب اور اس کی 6 آیت سے پڑھیں گے۔ ایوب پہلا باب اور اس کی 6 آیت کلام خدا میں یوں مرقوم ہے: اور ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ خدا کے حضور حاضر ہوں، اور ان کے درمیان شیطان بھی آیا، اور خدا نے شیطان سے پوچھا تو کہاں سے آتا ہے؟ شیطان نے خدا کو جواب دیا کہ زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور اس میں سیر کرتا ہوا آیا ہوں۔ خدا نے شیطان سے کہا، کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو کوئی نہیں۔ شیطان نے خدا کو جواب دیا، کیا ایوب یوں ہی خدا سے ڈرتا ہے؟ کیا تو نے اس کے اور اس کے گھر کے گرد اور جو کچھ اس کا ہے اس سب کے گرد چاروں طرف باڑ نہیں بنائی ہے؟ تو نے اس کے ہاتھ کے کام میں برکت بخشی ہے اور اس کے گلے ملک میں بڑھ گئے ہیں، پر تو ذرا اپنا ہاتھ بڑھا کر جو کچھ اس کا ہے اسے چھو ہی دے، تو کیا وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر نہ کرے گا؟ خدا نے شیطان سے کہا، دیکھ اس کا سب کچھ تیرے اختیار میں ہے، صرف اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ تب شیطان خدا کے سامنے سے چلا گیا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ تشریف رکھیے۔ آئیے اپنے سر کو خدا کے حضور، اے زندہ خدا، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں آج کے دن کے لیے، اور تیری بڑی فتح اور تیری حضوری کے لیے شکر کرتا ہوں۔ اے خداوند، میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا ہوں، سر سے لے کے پاؤں کے تلوے تک اپنے لہو میں چھپا لے، تاکہ جو کچھ تیری باتیں تیرے لوگوں تک پہنچاؤں ان میں کوئی علمی، عقلی یا کسی طرح کی آمیزش نہ ہو۔ اے خدا، تیرا شکر ہو، تو اپنے لوگوں کے ساتھ ہے، ان کے ذہن، خیال اور سوچوں پر تیرے پاک روح کا کنٹرول چاہتا ہوں، اور میرا ایمان ہے تیرا مقدس گھر چرچ آف لیونگ کرائسٹ تیرے جلال سے معمور ہے، اور آج اپنی حضوری اور معموری سے تو غیر معمولی کام کر۔ تیرا شکر اور تیری تعظیم کرتا ہوں، یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ خدا کے کلام مقدس میں ایوب پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت کو پڑھیں گے۔ خدا نے شیطان سے کہا، دیکھ اس کا سب کچھ تیرے اختیار میں ہے، صرف اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ تب شیطان خداوند کے سامنے سے چلا گیا۔
کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ عزیزو، آج کا ہمارا مضمون ہے عہد حاضر میں شیطان کس طرح حملہ کرتا ہے۔ آج کا ہمارا مضمون ہے عہد حاضر میں شیطان کس طرح حملہ کرتا ہے۔ جب ہم ایوب کی کتاب پڑھتے ہیں تو یہاں خدا کے کلام مقدس میں ایوب اور اس کے خاندان کے بارے میں دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ ایوب مرد خدا ہے، راست باز ہے، اور وہ اپنے گھرانے کے لیے قربانیاں دیتا اور شفاعت کرتا ہے۔ اور اسی طرح خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے شیطان کو اجازت دی اور اس اجازت کے بعد اس نے ایوب اور اس کے گھرانے پر پے در پے حملے کیے۔ اور آج ہمارا مضمون ہے کہ عہد حاضر میں شیطان کس طرح حملے کرتا ہے، اس کے حملے کی کرنے کا انداز اور طریقہ کار کیا ہے۔ آج کا ہمارا مضمون ہے عہد حاضر میں شیطان کس طرح حملہ کرتا ہے۔ اب مختلف لوگوں کی زندگی میں آپ دیکھتے ہیں کہ شیطان مختلف انداز سے حملہ آور ہوتا ہے۔ کبھی کسی کی معیشت پر حملہ کرتا ہے کہ اسے تباہ کر دے، اور کسی کی ازدواجی زندگی پر حملہ کرتا ہے کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے سے جدا کر دے، اور کسی کے بچوں پر حملہ کرتا ہے کہ ماں باپ سے بچے جدا ہو جائیں اور نافرمان ہو جائیں۔ اور کبھی کبھار شیطان جاب پر حملہ کرتا ہے کہ جاب چھوٹ جائے یا وہاں وہ سرفرازی جو ملنا ہے وہ نہ ملے۔ اور اسی طرح بعض اوقات زندگی کے مختلف پہلوؤں پر شیطان حملہ آور ہوتا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے کہ عہد حاضر، آج ہم جانیں گے کہ عہد حاضر میں شیطان کس طرح حملہ کرتا ہے۔ شیطان چاہتا ہے انسان دکھ میں رہے، انسان چاہتا ہے گھرانے برباد ہو، شیطان چاہتا ہے کہ زندگیوں میں نا اتفاقی اور میاں بیوی کے درمیان ذہنی آمادگی نہ ہو، یا بچوں اور والدین کے درمیان تناؤ اور کشیدگی ہو۔ اور اس کے لیے شیطان مختلف انداز اور مختلف طریقہ کار اختیار کرتا ہے تاکہ انسان دکھ میں رہے اور مشکلات میں رہے، اور اس طرح انسان کو آنسوں میں اور دکھوں میں شیطان حملہ آور ہو کر دیکھنا چاہتا ہے۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں ہم جب ایوب کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 13ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور ایک دن جب اس کے بیٹے اور بیٹیاں اپنے بڑے بھائی کے گھر میں کھانا کھا رہے اور مے نوشی کر رہے تھے تو ایک قاصد نے ایوب کے پاس آ کر کہا، بیل حل میں جتے تھے اور گدھے ان کے پاس چل رہے تھے کہ سبا کے لوگ ان پر ٹوٹ پڑے اور انہیں لے گئے اور نوکروں کو تہ تیگ کیا، اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ اب کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سبا کے لوگ ٹوٹ پڑے اور انہیں لے گئے اور نوکروں کو تہ تیگ کیا۔ اب شیطان کا حملہ کرنے کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ وہ اس بندے کو اتنی ذہنی اذیت دیتا ہے کہ اس کی اولاد کے حوالے سے اور اس کی میراث کے حوالے سے اور اس کے نوکر چاکروں کے حوالے سے کہ اب نوکر ہی نہیں رہے، وہ تہ تیگ ہو گئے۔ اب جو صاحب حیثیت لوگ ہیں کبھی کبھار نوکر ان کے پاس نہیں رہتے، جس سے ان کو کام کی زیادتی اور پھر اسی طرح ان کو زیادہ کام میں مگن ہونا پڑتا ہے، اور جاب پر رکھیں گے ان سے بندے غائب ہوتے جائیں گے تاکہ یہ ذہنی طور پر پریشان ہوں اور ذہنی تناؤ کا شکار ہوں، اور یہ بھی ابلیس کا
حملہ کرنے کا طریقہ ہے. لیکن عزیزو بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ خدا کے بندے، خدا کی بندیاں، خدا کے بیٹے اور خدا کی بیٹیاں شیطان کے عملہ آور ہونے کے باوجود وہ جو چاہتا ہے وہ اپنے مقاصد میں یا اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو پاتا. اور اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ وہ پریشان کرنا چاہتا ہے لیکن خدا کے بیٹے اور بیٹیاں پریشان ہوتی نہیں، بلکہ انہیں خدا اور اس کی حضوری کے باعث تقویت حاصل ہوتی ہے. اب شیطان غلبہ پانا چاہتا ہے اور وہ دنیا پر اس انداز سے غلبہ پاتا ہے اور پانے کی کوشش کرتا ہے، گھروں کو برباد کرتا، ذہنی پریشانیاں لاتا، ذہنی دباؤ کا شکار کر کے ان کو اپنی طرف مائل کرتا ہے. لیکن عزیزو خدا کی کلام مقدس میں خدا کے لوگ شیطان پر غلبہ پاتے ہیں، اس کے عملوں کو ناکام کرتے ہیں. آئیے میرے ساتھ دیکھیے پہلا یوحنا 5واں باب اور اس کی 4 آیت. یوحنا کا پہلا عام خط 5واں باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، دنیا کا مغلوب کرنے والا کون ہے سوائے اس شخص کے جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے. اب شیطان حالات کو اس طرح خراب کر کے ذہنی پریشانی لائے گا تاکہ آپ مغلوب ہوں. لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ جب ہم یہ ایمان رکھتے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے تو ہم دنیا پر غالب آتے ہیں، اور شیطان کی وہ ساری ایکٹیویٹی جو اس دنیا میں ہے، ہمارا غلبہ اس ایمان اور اس ڈاکٹرن کی بیس پر ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے. اور کلام خدا میں دیکھیے میرے ساتھ دوبارہ پہلا یوحنا 5واں باب اور اس کی 4 آیت، جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے، اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے ہمارا ایمان ہے. اب غور کریں، جو کوئی پہلا یوحنا 5واں باب اور اس کی 4 آیت، جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے، اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے ہمارا ایمان ہے. اب اس کے لیے شیطان پر غلبے کے لیے اور شیطان کی ایکٹیویٹیز پر غلبے کے لیے اور اس کے عملوں کو ڈیٹر اور انکاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں خدا سے پیدا ہونا ہے. اور جو خدا سے پیدا ہوئے ہیں ان پر شیطان اور اس کے عملوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ ان کے سامنے ابلیس کے حملے ناکام ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ پیدائشی طور پر اس غالب خدا کے بیٹے اور اس کی بیٹیاں ہیں، کیونکہ وراثت میں ان کو غلبہ حاصل ہے، وراثت میں انہیں دلیری حاصل ہے، وراثت میں انہیں مغلوبیت نہیں بلکہ غلبہ حاصل ہے، کیونکہ جس خدا سے وہ پیدا ہوئے ہیں وہ غالب خدا ہے، وہ مغلوب کرنے والا خدا ہے، اور اس کا غلبہ شیطان پر اور شیطانی طاقتوں پر ہے. اس کا غلبہ تاریکی پر اور تاریکی کی تمام قوتوں پر ہے. اور ہم اگر اس کے بیٹے ہیں تو نیچرلی ہمیں بھی اس غلبے سے غلبہ حاصل ہوتا ہے، اور یہ ہمارے ایمان کے وسیلہ سے ہے. عزیزو، جب آپ کا ایمان ہے آپ نے خدا پر، آپ کا ایمان ہے آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، جب آپ کا ایمان ہے
کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے، تو پھر غالب آنے کے لیے شیطان جو بھی طریقہ کار اور حملے کرتا ہے اس کے تمام حملے ناکام ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ کا خدا کے ساتھ ایک تعلق ہے، پھر جس نے جادو کیا اس کا جادو زیرو ہے، اور شیطان جو طریقہ کار یا جو چال چلتا ہے اس کی ساری چال ناکام ہوتی ہے اور اس کے سارے منصوبے ناکام ہوتے ہیں اور شیطان کے سارے حملے بیکار ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ جس پر حملہ کیا وہ خدا کا بیٹا ہے اور خدا کی بیٹی ہے اور اس کے ساتھ خدا ہے، اور خدا کی باڑ اپنے بیٹے اور بیٹی کے چوگٹ لگی ہے۔ اب شیطان حملہ کرے گا اور حملہ ناکام ہوگا، اور یہ ناکامی شیطان کی ہمارے ایمان کے سبب سے ہے۔ جب ہم ایمان رکھتے ہیں، آئیے دوبارہ اس آیت کو دیکھیں گے، پہلا یوحنا 5واں باب اور اس کی 4تھی آیت۔ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے، اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے ہمارا ایمان ہے۔ اب دنیا پر غالب شیطان دنیا میں اپنے کام سر انجام دیتا ہے، لوگوں پر حملہ کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے آپ پر بھی غالب آئے، لیکن آپ اس ایمان کے سبب سے کہ آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، آپ پر اس کا حملہ ناکام ہوتا ہے، آپ کے گھرانے پر شیطان کا حملہ ناکام ہوتا ہے، آپ کی ازدواجی زندگی پر شیطان کا حملہ ناکام ہوتا ہے۔ اس لیے آپ ایمان کے وسیلہ سے اس کے حملے کو یا حملوں کو ناکام کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا ایمان نہیں، آپ کی زندگی میں ایمان نہیں، ابلیس حملہ کرے گا اور اس حملے سے آپ برباد ہو جائیں گے، اس لیے کہ آپ کا خدا کے ساتھ ریلیشن نہیں ہے، غالب آنے والے خدا کے ساتھ تعلق نہیں ہے، غالب آنے والے خدا کے ساتھ آپ کا رشتہ نہیں ہے، اور شیطان حملہ کرے گا کہ آپ کی جاب چھوٹ جائے، اور جب حملہ کیا کہ آپ کی جاب چھوٹ جائے لیکن آپ ایمان میں کمزور ہیں، آپ خدا سے دور ہیں، خدا کی بیٹے اور بیٹیاں تو ہیں لیکن آپ کا کلوز ریلیشن شپ خدا کے ساتھ نہیں ہے، آپ پھر جاب لیس ہی رہیں گے اور رہیں گی، آپ پر اس کا حملہ کارگر ثابت ہوگا۔ لیکن جب آپ خدا کے ساتھ ہیں، خدا کی حضوری میں ہیں، خدا کے گھر میں آتے ہیں، تو پھر اس کے حملہ آپ کی جاب گئی اور خدا آپ کے ساتھ ہے، اسی ایڈمنسٹریشن کے ذہن کو بدلے گا، وہ آپ کو بلا لیں گے، اور اس کے علاوہ خدا اس سے بہتر اور اس سے اچھی جاب آپ کو دے سکتا ہے۔ عزیزو، میرے پاس ایک لڑکی آئی اور وہ نہایت خوبصورت لڑکی تھی، اور جہاں جاب کرتی انہوں نے اس سے کہا کہ آپ مسیحیت کو چھوڑ دیں، اور یہ دیکھیں یہ سارا بنگلو آپ کا ہوگا، یہ گھر آپ کا ہوگا، اور یہ سب نوکر چاکر آپ کے ہوں گے، آج تو آپ نوکر ہیں یہاں، پھر آپ یہاں کی مالکن ہو جائیں گی۔ تو اس سے کہا کہ اس طرح مجھے میرے خدا سے میرا ریلیشن ختم ہوگا۔ اب دیکھیں شیطان کا حملہ کس انداز سے اس سے حملہ کیا، لیکن اس سے کہا کہ میں اپنے خدا کو نہ چھوڑ سکتی ہوں اور نہ دنیا کو چھوڑ سکتی ہوں، روپے پیسے کو چھوڑ سکتی ہوں، اس جاب کو چھوڑ سکتی ہوں، لیکن میرا اس کے ساتھ ریلیشن ہے کہ وہ میرا باپ ہے، وہ میرا باپ ہے اور میں اس کی بیٹی ہوں، اور میں اس رشتے کو ختم کر کے کچھ اور پانا نہیں چاہتی۔ یہ عظیم رشتہ ہے اور میرا ایمان ہے کہ میرا خدا میرا ہر ایک پہلو جانتا ہے، اور میں اس کے ساتھ ایمان کے ساتھ پیوست ہوں۔ اور انہوں نے کہا آج سے پھر آپ کی چھٹی، یہ لو اپنا حصہ اور چلے جاؤ۔ اور اس وقت کئی سال پہلے کی تقریباً میرے خیال میں یہ 14 غالباً
13-14 سال پہلے کی بات ہے، اور اس وقت وہ غالباً 28 یا 30 ہزار روپیہ اس وقت لیتی تھی. تو اس کو یہ تھا کہ بہت یہ میرے لیے مشکل ہو گئی ہے، اور آئی اور سیدھا خدا کے گھر آئی. اس سے کہا کہ یہ صورتحال ہے اور میرا جاب نہیں رہا، لیکن مجھے بڑی خوشی ہے اس لیے کہ جاب نہیں ہے لیکن میرا باپ میرے ساتھ ہے، اور میرا رشتہ اس سے نہیں ٹوٹا. جاب ٹوٹ گئی ہے، روزگار ٹوٹ گیا ہے، لیکن میرے باپ کے ساتھ میرے ایمان کے وسیلہ سے رشتہ اور مضبوط ہوا ہے. اور نیکسٹ ڈے اسے ایک اور جاب مل گئی. جب جاب مل گئی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت اچھی لڑکی ہے، بڑی ڈیڈیکیٹڈلی خدا سے پیار کرنے والی ہے، اور اگر اسے وقت 30-32 ہزار رہے، ایک مثال ہے، تو وہاں انہوں نے اسے 50 ہزار روپے جاب دے دی. اور پھر مہینہ ڈیڑھ کام کیا تو اسے کہا ہم انگلینڈ جا رہے ہیں، آپ کا پاسپورٹ ہے، تو یہ ہماری والدہ ہے، آپ اس کی بہت کیئر کرتی ہیں، آپ اس ساتھ چلیں. اسے کہا اب انہوں نے کہا کہ ہم وہاں یہ سیلری نہیں دیں گے بلکہ وہاں کے لحاظ سے دیں گے. اور وہ آج بھی وہاں بھری ہے، لندن میں ہی ہے. میں جو بات آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں، جو اپنے باپ کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھتے ہیں، ابلیس کے حملے ان کے ایمان سے ناکام بلکہ بری طرح ناکام ہوتے ہیں. اور وہ ہے ایمان کے ساتھ. اگر وہ ایمان میں کمزور ہوتی تو شاید وہ پست سے پست ہو جاتی. عزیزو، حالات خراب ہو جائیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے اگر جاب نہیں ہے تو باپ کے ساتھ ریلیشن بھی صحیح نہیں ہے. نہ اس کے گھر آتے، نہ اس کی آواز سنتے، نہ اس کے کلام کو پڑھتے اور نہ اس پر عمل کرتے. چھٹی ہے تو گھر بیٹھے رہ گئے، نہ دعا، نہ روزہ، نہ کلام، نہ خدا کی عبادت. اور کہیں گے اچھا جی دے گا خدا، کوئی تعلق ہی نہیں اس سے، کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. بیٹے ہیں لیکن مصرف ہیں، بیٹی ہے تو کوئی ہوئی بیٹی ہے. لیکن خدا ایسے بیٹے اور بیٹیاں چاہتا ہے جو اس کے قدموں میں اور اس کے گھر میں اور اس کے حضور ہیں، پھر ان کے لیے وہ خود انتظام کرتا. عزیزو، اسی طرح شیطان کے حملے زندگی کے ہر ایک پہلو پر ہے. کبھی وہ میاں بیوی میں ایسا اختلاف ڈالے گا کہ شوہر کہے گا میں نے چھوڑ دینا، لیکن بیوی اگر خدا کے ساتھ پیوستہ تو وہی شوہر جو کہے گا میں نے چھوڑ دیا ہے یا چھوڑ دینا، خدا اس کے دل کو پھر مائل کرے گا اور وہ واپس بحال ہو جائے گا. شیطان مختلف انداز سے حملے کرتا ہے، لیکن ہمارے ایمان سے وہ حملے ناکام ہوتے ہیں. اور شیطان عہد حاضر میں جو حملہ کرتا ہے وہ ایمان پر کرتا ہے، کیونکہ ایمان پر ہم غلبہ پاتے ہیں. اب ہمارے ایمان سے غلبہ ہے، اب وہ کسی اور پر نہیں بلکہ ایمان پر حملہ کرے گا تاکہ آپ کا ایمان کمزور ہو جائے کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اب کیا ہو سکتا ہے؟ نوکری ختم ہو گیا، اب کیا ہو سکتا ہے؟ یا شوہر کہتا ہے میں نے طلاق دینی ہے، اب کیا ہو سکتا ہے؟ بچے نافرمان ہے، کہتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کرنا، اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب جب ان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو شیطان کا حملہ کارگر ثابت ہوتا ہے. لیکن جب وہ ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں کہ حالت یہ ہے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے جدا ہے، یا بچہ غائب ہے، یا بچہ موجود ہی نہیں ہے، یا اغوا ہو گیا ہے،
لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا اسے واپس لائے گا تو ہمارے ایمان سے وہ واپس آئے گا. ہمارے ایمان سے ٹوٹے ہوئے رشتے بحال ہو جاتے ہیں. اور اس لیے اب شیطان جو عہد حاضر میں حملہ کرتا ہے وہ بے دلی لاتا ہے، ایمان میں کمزوری پیدا کرتا ہے، ایمان سست روی سے آگے بڑھتا ہے اور باپ کے ساتھ ریلیشن بہت ہی کمزور سا ہوتا ہے. میں پنجاب گیا، میں نے دیکھا ایک بڑا پھلدار درخت تھا، اس میں بہت پھل لگا تھا اور وہ ڈالیاں نیچے تک آئیں، بلکہ کچھ ڈالیاں تو ایسے زمین کو چھو رہی، اتنا اس پر پھل تھا کہ پھل نے اس کو نیچے تک جھکا دیا. اور اسی درخت پر میں نے ایک شاخ کو دیکھا جو صرف اس کے ساتھ 10% لگی ہوئی تھی، 90% نہیں تھی. اب ہم کہیں گے کہ اس کا رشتہ ہے، اس کا تعلق ہے، وہ تنے کے ساتھ لگی ہے اور وہ شاخ اسی درخت کی ہے، لیکن اس میں کوئی پھل ول نہیں تھا. شاید صرف 10% لگی تھی، باقی 90% وہ اس کے ساتھ نہیں تھی. اب اسی طرح بہت سے لوگ ہیں جن کا برائے نام خدا کے ساتھ ریلیشن ہے، ان پر شیطان حملے کرتا ہے اور وہ حملوں کے باعث روتے پسپا ہوتے اور پریشان ہوتے ہیں اور ان کی زندگی میں پھل ہی نہیں اور ان کی زندگی میں ایمان نہیں ہے. اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جب ہمارا خدا کے ساتھ بحیثیت باپ اور بیٹی کے، بحیثیت بیٹے اور باپ کے گہرا مضبوط اور نہ ٹوٹنے والا تعلق ہے، پھر ہمارا ایمان کام کرتا ہے. لیکن آپ کا رشتہ ایسا ہے، مصیبت پڑی پھر بھی نہیں آئی، نہ عبادت کی، نہ اس کے گھر آئی، نہ کلام سنا، نہ دعا کی، نہ دعا کرائی، بلکہ ایمان ہی ایسا ہو گیا، کہا کہ میرے لیے کچھ نہیں ہو سکتا. اگر کسی نے کہا بھائی آپ کے لیے ہو سکتا ہے چرچ جائیں، یہ چرچ میں کیا رکھا ہے، میرے لیے کہاں ہوگا، ہونا ہوتا تو یہ جاب ہی کیوں جا رہا، ہونا ہوتا تو یہ مسئلہ پیدا ہی کیوں نہ ہوتا. بے دل. اور یہ حملہ جو بے دلی اور بے ایمانی لاتا ہے، یہ شیطان کی چال ہے. لیکن جو خدا کے لوگ ہیں وہ اس پر بھی فتح پاتے ہیں. آئیے میرے ساتھ ذرا دیکھیں عبرانیوں 3 باب اور اس کی 12 آیت. عبرانیوں 3 باب اور اس کی 12 آیت میں لکھا ہے، اے بھائیو خبردار، تم میں سے کسی کا ایسا برا اور بے ایمان دل نہ ہو جو زندہ خدا سے پھر جائے، بلکہ جس روز تک آج کا دن کہا جاتا ہے ہر روز آپس میں نصیحت کیا کرو، تاکہ تم میں سے کوئی گناہ کے فریب میں آ کر سخت دل نہ ہو جائے. اب عہد حاضر میں جب خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ان کا دل بے ایمان ہو جاتا ہے، اب دل کے اندر ایمان نہیں رہتا، ذہن میں ایمان نہیں ہے. اب ایمان بے ایمان کے معنی ہے ایمان کا نہ ہونا. کم ایمان کے ہے کہ کم، مسیح نے کم اعتقاد بھی کہا اور بے اعتقاد بھی کہا. اب یہ ہے یہاں پر کلام خدا میں بے ایمان یعنی ایمان ہی نہیں ہے. تعلق تو ہے کہ مسیحی ہے، تعلق تو ہے کہ خدا کے بیٹے ہیں، لیکن ایمان ہے ہی نہیں دل میں. دل میں شک ہے، دل میں وسوسہ ہے اور دل میں بے یقینی ہے. اور یہ حملہ کس نے کیا ہے؟ شیطان نے کیا.
بیمار ہوں گے تو دل میں آئے گا کہ میں نے نہیں ٹھیک ہونا. اگر کینسر ہے کہیں گے مشکل ہے, بچ نہیں سکتا, چلو بس پھر کوئی بات نہیں, خدا کی مرضی ہے. ایمان کو ختم کرنے کے لیے شیطان دل میں حملہ کرتا ہے کہ ایمان ہی نہ رہے, اور جب ایمان نہیں تو پھر معجزہ بھی نہیں, ایمان نہیں تو حالات بدلتے نہیں, ایمان نہیں تو سچویشن چینج نہیں ہوتی. اور یہ حملہ عہد حاضر میں شیطان دل میں ایمان کو ختم کر دیتا ہے کہ کیا ہے, کیا عبادتوں میں رکھا ہے, کیا آپ دعا کرتے ہیں, کچھ ہوا ہے, آپ بے اولاد ہیں, آج 7 سال ہو گئے ہیں, کوئی ہوا ہے, آپ کس طرح آپ دعا کرتے ہیں. اور اس طرح شیطان ذہن اور دل میں آئیڈیا لائے گا, پھر آپ دونوں میاں بیوی بے دل ہو جائیں گے کہ بھائی ہماری اولاد نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ دل میں ایمان کو ختم کرتا ہے. لیکن جو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں وہ آخر لمحے تک اپنے دل میں یہ ایمان رکھ کر خدا کر سکتا ہے. جیسے ابراہم کا ایمان دیکھیں, اتنا ضعیف بھی ہو گیا لیکن پھر خدا اسے امید دیتا ہے. اب کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں جب کبھی وہ بے دل ہوتا خدا اسے کہتا, اب وہ اس کا شیطان کوشش کرتا ہے ایمانداروں میں اور خدا کے بیٹے اور بیٹیوں میں ایمان کو ختم کرے. اور بائبل بیان کرتی ہے خدا اسے کہتا دیکھ ان ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن, ایسی تیری اولاد ہوگی. سمندر کی ریت کے ذرات کو گن, ایسی ہی تیری اولاد ہوگی. اب دل میں یہ کہ چلو ایک ہی بچہ ہو جائے, خدا نے کہا ایک کی کیا, میں تجھے قوموں کا باپ بناؤں گا. اب بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ اگر اس کے دل میں کوئی تھوڑی سی بے دلی آتی, بے یقینی آتی تو خدا اس سے کلام کرتا. جب آپ کے دل میں شیطان کام کرتا ہے, بے ایمانی کو لاتا ہے, اور اس صورتحال میں آپ کو کلام کی ضرورت ہے. جیسے ابراہم سے خدا کلام کرتا اور اس کا ایمان اس قدر پھر بڑھ جاتا کہ اس کے ایمان کا گراف اتنا زیادہ کہ اب معجزہ ہو. عزیزو, کبھی کبھی آپ ابلیس کی گرفت میں ہوتے ہیں. ابلیس 2 طرح سے حملہ کرتا ہے, ایک باہر ہے, آپ کے بدن کے اندر نہیں ہے, باہر سے حملہ کرتا ہے, اور دوسرا ہے آپ کے بدن کے اندر, انسائڈ یور باڈی, اس میں بھی وہ کام کرتا ہے. اور اگر آپ کے بدن میں نہیں ہے تو خارجی طور پر کام کرتا ہے, لیکن اس کے دونوں طرح کے کام اور حملے ناکام ہو جاتے ہیں جب آپ کا دل ایمان سے بھرا ہے, آپ کا ذہن ایمان سے بھرا ہے. اور جہاں ایمان ہے وہاں شیطان کا کام زیرو ہو جاتا ہے. اور جس دل میں ایمان ہے, جس زندگی میں ایمان ہے, اور ایمان یہ ہے کہ میرا خدا کر سکتا ہے, وہاں پھر اس کا حملہ ناکام ہو جاتا ہے. شیطان کا حملہ عہد حاضر میں یہ ہے کہ لوگوں میں بے دلی لائے اور سست روی ہو. جب بے دلی ہوتی ہے نا, چرچ آتے ہوئے بنا قدم باری باری سے ہوتا ہے, دل ہی نہیں چاہتا. آتے بھی ہیں لیکن نہ آنے والے ہی ہوتے ہیں, آتے ہیں بڑی آہستہ آہستہ, دل نہیں چاہتا. بیٹھتے بھی ہیں تو کبھی جمائیاں آ رہی ہیں, کبھی سست ہے, کبھی سونے کا دل چاہتا ہے, اور کبھی بالکل غنودگی سی طاری ہے. ایسے ہیں, سن رہے ہیں, کان بند ہے, آنکھیں دیکھ رہی ہیں, لیکن ایسا کہ قوت بصارت ہی نہیں ہے. ذہن ادھر کی بجائے کہیں اور لگا ہوا ہے. یہ دل بے ایمان دل. لیکن جس دل میں ایمان کی قوت ہے, اس دل میں مسائل ہیں, لیکن اس کا دل خدا کے گھر کی طرف مائل ہو. اور کلام سے اب یعنی کہ نصیحت کرو. میرے ساتھ دیکھیے عبرانیوں 5واں باب,
عبرانیوں 3 باب اس کی 12ویں آیت، 3 باب اور اس کی 12ویں آیت، اے بھائیو خبردار تم میں سے کسی کا ایسا برا اور بے ایمان دل نہ ہو۔ اب یہ بہت برا ہے، کون سا؟ بے ایمان دل، جو زندہ خدا سے پھر جائے۔ اب شیطان کی چال یہ ہے، حملہ یہ کرتا ہے کہ لوگوں کے دل خدا سے پھر جائیں، لوگوں کے دل خدا کے گھر سے پھر جائیں، لوگوں کے دل کلام سے پھر جائیں اور آوارہ ہوں، ذہنی آوارگی، کرداری آوارگی، اور وہ مرکز خاص جہاں سے معجزہ ہونا ہے وہاں سے دل ان کا پھیر دیا۔ عزیزو، ایسے لوگ اس حملے سے بری طرح زندگی میں ناکامیوں کو لیے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، لیکن جو لوگ خدا کے قدموں میں آتے ہیں وہ ایمان کے ثواب سے حملوں کو ناکام کرتے ہیں۔ عزیزو، ایمان ہے تو لا علاج مرض کا بھی خدا علاج کرتا ہے۔ آج کیا تاریخ ہے؟ 3 اگست 2 اگست 1995 کو خدا نے مجھے کینسر سے شفا دی، اور کل 2 اگست تھا، ہم نے شکر گزاری کی عبادت بھی کی۔ کل ٹھیک 23 سال مکمل ہو گئے اور آج 24ویں سال کا پہلا دن ہے۔ اب سوچیں، جب یہ ڈاکٹر کہیں کہ آپ کو کینسر ہے، جب ڈاکٹر کی رپورٹ یہ ہے کہ بدن میں کینسر ہے، اور جب یہ معلوم ہے کہ کینسر کا علاج ہی نہیں ہے، لیکن میرا دل ایمان سے لبریز تھا کہ جس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں نا، یسوع کے پاس اس کا علاج ہے۔ اور اس ایمان سے اب حملے ہوتے ہیں، لیکن ان حملوں کو ہم ناکام کرتے ہیں اپنے ایمان سے جو ہمارے دل میں ہے، اور ہمارا ایمان پرموٹ ہوتا ہے جب ہم خدا کا کلام سنتے ہیں۔ ابراہیم بھی جب تھوڑا سا اس کے ذہن میں آتا کہ میں ابھی تک بے اولاد ہوں، خدا پھر اس سے کلام کرتا، اس کا ایمان پھر بڑھ جاتا۔ پھر تھوڑا سا اس کے اندر مایوسی اور اداسی آتی، خدا پھر اس سے کلام کرتا اور خدا اس کے ایمان کو بڑھاتا۔ اسی طرح جب آپ کے دل میں ایمان ختم ہو یا ختم ہو رہا ہے یا شیطان نے حملہ کیا ہے، آپ خدا کی آواز کو سنیں، آپ کلام کو سنیں۔ اور اسی طرح ایک شخص اس نے کہا، اس نے کہا بشیر صاحب میں بڑا پریشان ہوں، میرے دل میں نا بڑی بے یقینی ہے، انسرٹینٹی ہے، انسرٹن ہے، سب کچھ مجھے نظر آتا، کوئی یقینی کیفیت نظر نہیں آتی۔ کہنے لگا میں اس معاملے میں بڑا پریشان، آپ دعا بھی کریں۔ میں نے اس کے لیے دعا کی، پھر میں نے اس سے کہا کہ یوٹیوب پر آپ دیکھیے، سرچ کریں بشپ الیاس جوزف اور مضمون سنیں۔ تقریباً 1 ہفتے کے بعد وہ سنتا رہا، وہ کہتا ہے کہ میں نے اتنے زیادہ یعنی کہ سنا، پھر اور سنے اور سنے، پھر اس نے مجھے بتایا میں نے یہ مضمون سنے۔ تو میں نے کہا کیا صورتحال؟ کہنے لگا اب صورتحال یہ ہے کہ میرا 100% ایمان ہے کہ میرا خدا میرے لیے کرے گا، اور کہنے لگا کہ وہ بے یقینی کی ساری گھٹائیں اور وہ ساری فضائیں ختم ہوگی، اب یقین ہے، اور یہ کامل یقین ہے کہ خدا کر سکتا۔ تو اس لیے جب شیطان یہ حملہ کرے تو آپ کلام کو سنیے، اور جب آپ کلام سنیں گے تو بے ایمانی اور اس کے سارے منفی اور مضر اثرات جو شیطان نے پیدا کیے ہیں وہ سب ختم ہوں گے، اور اس کی جگہ ایمان دل میں بڑھے گا، اور زندگی میں ایمان ہوگا، اور اس ایمان سے ایک طرف شیطان کا حملہ ناکام، اور دوسری طرف جو آپ چاہتے ہیں نا، خدا وہ سب آپ کے لیے آپ کی سوچوں سے بڑھ کر
آپ کے لیے کرے گا. تو اس لیے ایک دوسرے کو ہر روز 13ویں آیت دیکھیں، عبرانیوں 3 باب اور اس کی 13ویں آیت، بلکہ جس روز تک آج کا دن کہا جاتا ہے ہر روز آپس میں نصیحت کیا کرو تاکہ تم میں سے کوئی گناہ کے فریب میں آ کر سخت دل نہ ہو جائے. اب شیطان روز نئی نئی ٹیکٹکس استعمال کرتا ہے، لیکن ہم ہر روز نصیحت کریں، خدا کے کلام سے نصیحت کریں، خدا کا کلام سنیں. جب آپ ہر روز کلام سنتے ہیں تو ابلیس کا حملہ جو آپ کی معیشت پر، آپ کی ازدواجی زندگی پر یا آپ کی صحت پر اس نے حملہ کیا ہے، اس کا سارا حملہ یا اس کے سارے حملے ناکام ہوں گے اور خداوند آپ کو ان سارے مسائل سے رہائی دے گا. میرے ساتھ دیکھیے کلام مقدس میں یوحنا کی انجیل 16 باب یوحنا کی انجیل 16 باب اور اس کی 33ویں آیت میں لکھا ہے، میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ. دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو لیکن خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں. اب ہم کیا کریں؟ ہم آزادی اور اطمینان میں رہیں. شیطان اگر ایسی صورتحال پیدا بھی کرتا ہے تو ہم اپنے آپ کو آزاد جانیں اور ہم اپنے آپ کو آزاد اور مطمئن جانیں. صورتحال ہوگی کہ جس سے ہم غیر مطمئن ہو، لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا اپنا اطمینان جس سمجھ سے بالکل باہر رہنا ہمیں دے. اور شیطان جو طریقہ کار چاہتا ہے کہ یعنی حملہ کر کے ہمیں بے اطمینان کرے، ہم بے اطمینان ہوتے رہیں. اس لیے کہ ہم اطمینان کے ساتھ اپنے مسیح کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور جس کی قوت سے اور جو غالب آیا ہے اس شیطان پر جس سے حملہ کیا اس پر غالب آیا ہے میرا اور آپ کا یسوع، جس نے میرا اور آپ کا کفارہ دیا ہے، جس نے میرے اور آپ کے لیے اپنی جان قربان کی ہے اور جس نے ہمیں بچانے کے لیے اپنا قیمتی خون دیا ہے. اب وہ ہمارا زندہ خدا ہے، ہمارا ایمان اس پر ہے. ہم ان حملوں سے، ناکامی کے حملے، بے یقینی کے حملے اور بے روزگاری کے حملے یا امراض کے حملے، کئی دفعہ ایسا مرض زندگی میں آتا ہے لیکن اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں. کہیں گے کینسر ہو، کہیں گے وہ کینسر، اب تو بھئی آپ بچ ہی نہیں سکتے. یہ آپ کا نقطہ نظر ہے، لیکن جو ایمان کے ساتھ مسیح کے ساتھ قائم ہے انہیں معلوم ہے کہ مسیح ہمارے لیے اس کام کو کر سکتا ہے. وہ اتنے ٹینشن میں نہیں ہوں گے، بے اطمینان نہیں ہوں گے. شیطان چاہتا یہ ہے کہ ہماری زندگی میں افراتفری، ہماری زندگی میں بے چینی، ہماری زندگی میں اضطراری کیفیت اور بے ضابطگی ہو، ڈس آرڈر ہم ہو. لیکن جب ہم یسوع کے ہیں اور ہمارا دل ایمان سے معمور ہے، پھر ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، پھر ہمیں کوئی پرابلم نہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے اور وہ ابلیس کے حملوں کو ناکام کرتا ہے. اس لیے ہم آزادی میں اور اطمینان میں رہے. جب بے اطمینانی لائے بھی شیطان، ہم اطمینان میں رہے. بدر گفتہ بہت سے آتے اور آتے ہیں ابھی، وہ ایک دم ایسے جیسے بڑی ایسے افراتفری سی، جیسے کہ دعا کرنے والا بھی ایک دم سوچے، لیکن وہ کچھ بھی کرے میرا ذہن
اپنے خدا کے ساتھ اطمینان اور ترتیب میں رہتا ہوں۔ اس لیے مجھے یہ ایمان ہے، یا میرے زندگی میں یہ کامل ایمان ہوتا ہے کہ سب کچھ جو یہ حملہ ہے، خدا اس کو، ابلیس کو اس کے حملوں سمیت ختم کر سکتا ہے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، چند منٹس میں بالکل ان کی زندگی میں بھی سکون آ جاتا ہے، اس لیے ہمارے ایمان سے۔ لیکن اگر ایمان کی کمی ہوگی تو پھر افراتفری ہوگی، بے چینی ہوگی، پریشانی ہوگی، بے اطمینانی ہوگی۔ لیکن خدا چاہتا ہے عہد حاصل میں ہم شیطان کے سارے حملوں کو ناکام کریں۔ تو جو ایمان کے خلاف شیطان حملہ کرتا ہے نا، اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ خدا کے ساتھ، غالب خدا کے ساتھ ہمارے ریلیشن کے سبب سے ہماری فتح ہے۔ اور دوسری بات کہ جب دل میں ایمان کے خلاف شیطان کام کرے، ان کو کلام کی ضرورت ہے، اور اسی طرح ایماندار ان کو نصیحت کرے۔ کئی دفعہ ان نصیحتوں سے، ایک خاتون گاڑی میں جا رہی تھی تو دوسری نے پوچھا کیا؟ اس نے کہا بچہ بیمار ہے اور یہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، بہت تنگ آ گیا ہے، میں تو اتنی پریشان ہوں کہ روز ہی ہاسپٹل لے کے، روز ہی دوائیں، روز ہی پریشان۔ ایسے جمعے کا دن تھا تو کہنے لگی آج بھی میں جا رہی ہوں۔ بہن میں دوسری نے کہا، اسے کہا کہ آپ خداوند کے پاس اس کو لے کر جائیں، خدا کے گھر میں لے کر جائیں۔ کہنے لگے دعائیں کی، اسے کہا کی ہے نا، لیکن آج میں آپ کو بتا دوں خدا کام کر سکتا ہے، اور اب آپ خداوند کے گھر میں جائیں۔ اور وہ گاڑی سے اتری اور یہاں آئی، اور جیسے ہی جمعے کی عبادت ہو رہی تھی، عبادت اٹینڈ کی، اور کلام کے دوران ہی اس کا ایمان اور بڑھا، اور پھر جب دعا کی گئی اس وقت ایمان اس لیول پر تھا، بس صرف مسیح میرے لیے کام کر سکتا، اور یہ کام میرا خدا کرے گا، اور آج ہی میں نے اسے شفا لے لی۔ اور بڑا ایمان اس کی زندگی میں آیا، اور اس نے سوچا کہ آج ہی میں شفا اپنے بچے کی لے کر جاؤں۔ دعا کے دوران خدا ایمان دیکھتا ہے، لکھا ایمان لانے والوں کے درمیان یہ بہت سے ہوگی۔ اب اسے ایمان کے ساتھ خدا کے حضور آ کر فریاد کی، اور میں دعا کر رہا تھا، خدا کے پاک روح نے چھوا اور بچہ ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر وہ نیکسٹ فرائیڈے آئی، اسے کہا کہ بچہ خدا یسوع کے فضل سے ٹھیک ہو گیا۔ تو میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا ایمان آپ کے بڑے سے بڑے مسئلے کو حل کر سکتا ہے، کیونکہ جس خدا پر ایمان ہے وہ دنیا پر غالب آیا، وہ شیطان پر غالب آیا، وہ حملہ کرنے والے ابلیس پر غالب آیا ہے۔ اس لیے ہم اس کے قدموں میں رہیں، اور اس کے ساتھ ہی میرے ساتھ دیکھیے کلام خدا میں عبرانیوں 10واں باب اور اس کی 25ویں آیت۔ عبرانیوں 10واں باب اور اس کی 25ویں آیت میں لکھا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئے جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے، بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں، اور جس کا قدر اس دن کو نزدیک ہوتے دیکھتے ہو اسی قدر زیادہ کیا کرو۔ اب جمع ہونا لکھا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ ہو، یعنی جیسے خدا کے گھر میں ہے۔ اب شیطان کی یہ چال ہوتی ہے کہ خدا کے گھر آپ کو نہ جانے دیا جائے، اور ایسی رکاوٹیں، اب یہ بھی آپ کے ایمان کے خلاف کام ہوتا ہے کہ ایسی رکاوٹیں پیدا ہو جائیں، چرچ جانے کا ارادہ ہے لیکن نہ جا سکے، راستے میں آ رہے ہیں کوئی ایسا کام پڑ گیا، یا نکلنے لگے تو کوئی رشتہ دار آ گیا،
یا چرچ جانے کو دل ہی نہیں چاہ رہا آپ کا. اور یہ بھی شیطان کا بہت بڑا حملہ ہے. اس لیے عبرانیوں میں لکھا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ ہو. اب جب کلیکٹیو اور ایک ساتھ مل کر ہم ایمان کے ساتھ شفاعت کرتے ہیں، ہم ایمان میں ایک ہوتے ہیں، ہم سب آمین کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہو. اب اس کلیکٹیو فیتھ سے زندگیوں میں معجزات ظہور میں آتے ہیں. اور شیطان حملہ کرتا ہے کہ آپ خدا کے گھر نہ جائیں. اور بائبل مقدس کی تاریخ پڑھ لیں. فرعون نہیں چاہتا کہ سب خدا کے گھر جائیں. وہ جمع ہونے سے باز رکھنا چاہتا ہے اور وہ شیطان کا نمائندہ ہے. اور اسی طرح ابلیس اور شیطان چاہتا ہے آپ جمع نہ ہو، آپ اکیلے اکیلے ہو، آپ اکیلے اکیلے دعا کریں، آپ خدا کے گھر میں نہ آئیں، ایک ساتھ جمع نہ ہو تاکہ خدا کا کلام نہ سن سکے، آپ کا ایمان نہ بڑھ سکے، یا خادم آپ کے لیے شفاعت نہ کر سکے، یا آپ کو نصیحت نہ کر سکے. کلام کے ذریعے سے نصیحت یہ بڑی ضروری ہے. اور یہ شیطان کے حملوں کو ناکام کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے. اس لیے جمع ہونے سے باز نہ آئیں اور اس طرح اکٹھے ہو کر شیطانی قوتوں پر فتح پاتے ہیں. اکٹھے ہو کر ایک ساتھ گیت گا کر، ایک ساتھ کلام سن کر، ایک ساتھ دعا میں شریک ہو کر آپ شیطان کے حملوں کو ناکام کرتے ہیں. اب دیکھیں نا، اکیلا آدمی ہے تو جو حملہ کرنے والا ہوگا نا اس سے بڑی دلیری ہوگی. لیکن اگر کئی لوگ مل جائیں تو حملہ کرنے والا ڈرتا ہے کہ یہ تو بہت زیادہ. اسی طرح جب ایمان میں ہم ایک ہوتے ہیں اور خداوند میں ایک ہوتے ہیں تو پھر شیطان کے سارے حملے ناکام اور زیرو ہو جاتے ہیں. خدا چاہتا ہے آپ فتح مند خدا کے گھر میں اس کے حضور آئیں اور اس طرح فتح کو حاصل کریں. ایک اور خاص بات، شیطان کا جو حملہ ہے نا، آپ کا ایمان بھی ہوگا، آپ کے اندر ایمان ہے اور آپ مسیح کو فالو بھی کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کے فوکس کو چینج کرتا. آئیے میرے ساتھ دیکھیں کلام خدا میں متی کی انجیل 14واں باب، متی کی انجیل 14واں باب اور اس کی 22ویں آیت سے پڑھیں. خدا کی کلام مقدس میں لکھا، متی 14واں باب اور اس کی 22ویں آیت، اور اس نے فوراً شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی میں سوار ہو کر اس سے پہلے پار چلے جائیں جب تک وہ لوگوں کو رخصت کرے. اور لوگوں کو رخصت کر کے تنہا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گیا. اور جب شام ہوئی تو وہاں اکیلا تھا، مگر کشتی اس وقت جھیل کے بیچ میں تھی اور لہروں سے ڈگمگا رہی تھی کیونکہ ہوا مخالف تھی. اور وہ رات کے چوتھے پہر جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا. شاگرد اسے جھیل پر چلتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ بھوت ہے، اور ڈر کر چلا اٹھے. یسوع نے فوراً ان سے کہا، خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو مت. پترس نے اس سے جواب میں کہا، اے خداوند، اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں. اس نے کہا، آ. پترس کشتی سے اتر کر یسوع کے پاس جانے کے لیے پانی پر چلنے لگا.
اب خدا کے کلام مقدس میں اب شیطان کے حملوں کو ناکام کرنے کے لیے ہم یسوع کو فوکس کریں، ہم یسوع کو تکتے رہیں۔ اب اگر آپ ایمان پر آپ دیکھیں، ایمان اس سے کہا کہ مجھے حکم دے میں بھی پانی پر چل کر آؤں، جو کام مسیح کر رہا ہے نا وہ بھی میں بھی کروں۔ یہ اس کا ایمان ہے کہ یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں، کیونکہ مسیح کا حکم ہونا چاہیے اور میں حکم کی تابعداری کروں۔ آپ شیطان کے حملوں کو ناکام کرتے ہیں جب آپ مسیح کے حکم کے تابع ہوتے ہیں اور اس کے حکم کی تابعداری کرتے ہیں، پھر ابلیس کے حملے ناکام ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ اس کے کلام کو پورا نہیں کرتے یا عمل نہیں کرتے نا، تو پھر شیطان حملے کرتا ہی رہے گا اور آپ کو گرا کر پست کر دے گا۔ لیکن اگر آپ اس کے کلام کے تابع، ہم سے کہا اگر تو کہے، آئیے دیکھیں میرے ساتھ متی کی انجیل 14واں باب اور اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، پطرس نے اس سے جواب میں کہا، اے خداوند اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ اب وہ خود نہیں آیا، اس سے کہا اے مسیح تو ہے نا تو مجھے حکم دے تاکہ میں بھی چل کر آؤں۔ یہ نہیں اس سے کہا اگر مسیح چل رہا ہے تو اس کے حکم کے بغیر میں بھی چل سکتا ہوں۔ اگر لاجیکلی دیکھیں، منطقی طور پر دیکھیں تو اس کے ذہن میں یہ آئیڈیا آ سکتا ہے اگر یہ چل سکتا تو میں کیوں نہیں چل سکتا؟ لیکن اس سے کہا تو حکم دے۔ عزیزو، ہم اس کے حکم کے تابع اور اس کے حکم کو مانے۔ شیطان جو حملہ آپ پر کرتا ہے وہ یہ ہے، آپ حکم کو توڑیں، حکم کو نہ مانیں۔ اور جبکہ پطرس یہاں کہتا ہے، دیکھیں میرے ساتھ 28ویں آیت، پطرس نے اس سے جواب میں کہا ہے، خداوند اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ اب اس کو بھی اتنی دانائی ہے کہ مسیح پانی پر چل رہا ہے اور اس کو بھی اتنا پتا ہے کہ اگر یہ چل سکتا تو میں بھی چل سکتا ہوں، لیکن اس کو یہ معلوم ہے کہ پانی پر چلنا اتنا آسان نہیں، لیکن اگر مسیح مجھے حکم دیتا ہے نا تو میں چل سکتا ہوں۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے، آئیے میرے ساتھ ذرا دیکھیں متی کی انجیل 14واں باب اور اس کی 29ویں آیت، اس نے کہا آ۔ اب یہ حکم ہو گیا کہ آ میرے پاس۔ پطرس کشتی سے اتر کر یسوع کے پاس جانے کے لیے پانی پر چلنے لگا۔ اب کیا ہو گیا؟ پانی پر چلنے لگا، اس کے معنی وہ چل رہا ہے پانی پر۔ اب اس کا فوکس یسوع ہے۔ اب جب آپ کا فوکس یسوع کی طرف ہوگا نا، شیطان اس فوکس کو ہٹائے گا۔ آپ کی نظریں یسوع پر ہیں تو عہد حاضر میں شیطان حملہ کرے گا کہ آپ کی نظریں مسیح سے ہٹ جائیں اور اس کے لیے ایسے حالات پیدا کرے گا۔ اگر آپ کے کان مسیح کی طرف ہے، آپ کی آنکھیں مسیح کی طرف ہے، آپ کا دل مسیح کی طرف ہے، پھر تو آپ ان خارجی عوامل پر غور بھی نہیں کریں گے۔ آئیے دیکھیں میرے ساتھ متی کی انجیل 14واں باب اور اس کی 30ویں آیت، مگر جب ہوا دیکھی تو ڈر گیا۔ کس کو دیکھنے لگا؟ اس سے پہلے کس کو دیکھ رہا؟ یسوع کو۔ اب